بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو۔ جی تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مساجد کی تعمیر اور اس کی صفائی، جس کا نام خیال رکھتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم حدیثوں کے ذریعے جانیں گے کہ اس کی صفائی، اس کی تعمیر، اس کا خیال رکھنا، اس کی عظمت کا، اس کی عزت کا کتنا ضروری ہے، اور جو لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کو کیا اجر ملتا ہے۔ تو آئیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں۔ جنت کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود اللہ کو خوش کرنا ہو، کوئی بری غرض نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اس کی مثل جیسا ایک جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 450، اور صحیح مسلم میں ہے 533۔ ایک اور حدیث ہے، جنت کا گھر مسجد سے بڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنائے گا جو اس سے زیادہ لمبا، بڑا اور چوڑا ہوگا۔ پھر ابن ماجہ میں ہے، چھوٹی سی مسجد کا اجر، اور حدیث نمبر ہے 738۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطاطہ کے گھونسلے جتنا یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 745۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے، یعنی جب بھی نماز کا ٹائم کہیں بھی ہو جائے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، سوائے قبرستان اور غسل خانے کے، آپ کسی بھی زمین پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی 758۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مساجد کو تعمیر کیا کرو، انہیں پاک و صاف رکھا کرو اور انہیں خوشبو لگایا کرو۔ دیکھیے، جس نے مسجد کو صاف کیا، یعنی اس کا کوڑا کرکٹ نکالا، جھاڑ پونچھ کی، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ آپ کو صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں میں حدیث مل جائے گی، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے 458، اور صحیح مسلم میں ہے 956۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی جو مسجد کی جھاڑ پوچھ کیا کرتی تھی، صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر لی کہ وہ عورت کہاں ہے، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت تو مر گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر کیونکہ وہ صفائی کرتی تھی، وہ جھاڑ پوچھ کرتی تھی، آپ اس کا اجر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کے گئے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ ابن ماجہ میں ہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ مساجد سے اعلان کروایا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مساجد سے اعلان کروایا جاتا ہے، کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ مسجد کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور تلا اوپر تقریباً 3 یا 5 حدیثیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 765، 766 اور 767۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمشدہ چیزوں کا اعلان مساجد سے کرنا منع ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کراتے ہوئے سنے، اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کرے وہ چیز تجھ کو نہ ملے، کہ مساجد ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے اعلان آپ سنتے ہیں تو جا کے ایسے مساجد کے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں، ان کو منع کریں۔ پھر مساجد کی جو ادب ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے تجھ کو، اور کوئی چیخ چیخ کر پکار کر اپنی چیز کو تلاش کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا مانگو کہ اس کو وہ چیز نہ ملے، کیونکہ مساجد ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ پھر یہ ہے کہ مساجد کو راستہ بنایا نہ جائے، کیونکہ بعض لوگ چکر بچانے کے لیے مسجد کے اندر سے گزرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ مساجد جس مقصد کے تحت یعنی اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ دنیاوی باتیں کرنا، خرید و فروخت کی بات کرنا، تجارت کی بات کرنا، یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے۔ پھر مساجد کو جو ہے وہ بدبو سے، پیاز اور لہسن کی بو سے بچانا بہت ضروری ہے، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو کہ آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور وہ حدیث نمبر ہے 769۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ شیطان سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور حدیث کی جو وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کیونکہ وہ شیطان سے پیدا ہوا ہے، تو وضو کر کے پھر نماز پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی ہے، 780۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف جایا کرو، بلکہ باکثرت چل کے جایا کرو، قیامت کے دن یہ تم پر نور بن کے چمکے گا۔